بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر زندگی میں رمضان جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا اجر، ہر چیز کا ثواب 10 سے 70 گنا بلکہ بعض روایات میں 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ جو عام فرض 27 درجے اہمیت رکھتا ہے، باجماعت نماز کا ادا کرنا جیسے، اس کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے یا 700 گنا بڑھا دیتا ہے، جس طرح اس کی شان ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا عمل اس قرآن کو، اس رمضان کو اپنی ہمت استطاعت کے مطابق ادب و احترام کے ساتھ گزارنا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ اپنے بندے کو عذاب دینا چاہتا تو یہ رمضان اور قرآن کو نازل نہ کرتا۔ اس لیے یہ مقدس مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، اپنے گناہوں کے کفارے کو قرآن کی صورت میں، رمضان کی صورت میں عطا کرنے کے لیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے عظیم وظیفہ اور عمل کون سا ہے جو رب کا مقرب بنا دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت دیکھ کر، اگرچہ حافظ قرآن بھی ہو، وہ زبانی پڑھ سکتا ہو، لیکن قرآن کو ایک کتابی شکل میں سامنے رکھ کر اس کا پڑھنا اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ تو بقول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم اللہ سے باتیں کرنا چاہو تو نماز پڑھو، اس لیے کہ انسان کبھی سبحانک اللہم و بحمدک، کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی سبحان ربی الاعلی، کبھی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کبھی الحمدللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی نماز کے اندر جتنی بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جتنی بھی آیات قرآنی پڑھی جاتی ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہیں۔ اس لیے اللہ سے باتیں کرنا چاہو تو نماز کا اہتمام کرو، نماز پڑھو، اور اگر یہ چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو پھر قرآن کو پڑھو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک محبت بھرا پیغام ہے، ایک خط ہے، ایک لو لیٹر ہے، اس کو پڑھو۔ جس طرح انسان کو کسی دنیا کے محبوب کا، محب کا کوئی پیغام ملتا ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ سنتا ہے، کوئی خط آتا ہے ریٹن فارم میں، اس کو علیحدہ ہو کر بڑے ذوق اور شوق اور انہماک کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ اللہ کو تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت بھرا پیغام ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخاطب نہیں کیا، تو اس لیے
اس رمضان کے مہینے کو قرآن کی تلاوت سب سے پہلے اور باقی وظائف بعد میں۔ لوگ اس رمضان کو ایک وظیفے، عمل اور چلے کے طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ پورا سال انتظار کرنے چلو روزہ بھی ہو جائے گا، ہمارے وظائف بھی ہو جائیں گے، ہمارا چلہ بھی مقرر ہو جائے گا۔ لیکن یہ بتاؤں کہ رمضان میں، رجب میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحج میں، یہ ایسے مقدس مہینے ہیں نا، ان میں کوئی چلہ کام نہیں کرتا سوائے اعتکاف کے۔ اور بندہ اس سے بھی فائدہ اٹھائے، اعتکاف میں بیٹھوں گا اور ساتھ ہی چلہ ہی کر لوں گا، کوئی عمل بھی کر لوں گا، کوئی وظیفہ بھی کر لوں گا، تو ثواب کی خاطر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کسی خاص مقصد کے لیے چلہ کاٹنا، اس نیت سے رمضان کو روزہ رکھنا، اس نیت سے اعتکاف بیٹھنا، یہ آپ کی باقی عبادت کو بھی متخلل کر دے گا، یعنی ضائع کر دے گا۔ تو اس لیے اس میں صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی محبت، اس کی عقیدت، اس کے ذوق اور اس کے شوق میں بیٹھیں اور تھوڑا اور ستھرا عمل کریں۔ روز کا 1 سپارہ پڑھیں، اس مہینے میں 1 قرآن پاک آپ کا ختم ہو جائے گا۔ میں فخر سے نہیں، دعوے سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے کسی مسجد میں کوئی جگہ قرآن پاک سنانے کی ملے یا نہ ملے، لیکن اس دولت سے، اس نعمت سے سرفراز کرتا ہوں میں اپنے گھر والوں کو، اور اللہ کے کرم سے 3 سپارے تراویح میں، چاہے پیچھے والے بیٹھے رہیں یا کھڑے رہیں، لیکن میں نے مسلے پہ کھڑے ہو کر 3 سپارے کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ میرا ذوق ہے، یہ میرا شوق ہے۔ میری حالت جو بھی ہے، کمزوری کی وجہ سے کھڑا ہو سکتا ہوں یا نہیں، لیکن جب تک سانس ہے نا، کھڑے ہونے کی قوت ہے، سکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت۔ لوگ کہتے ہیں 8 تراویح پڑھیں، 20 پڑھیں، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ سزا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک عجیب بحث چھڑ گئی ہیں۔ عرصہ دراز سے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھی تو کوئی اعتراضات نہیں تھے، کوئی اشکالات نہیں تھے، 20 تراویح ہر طرف ادا کی جاتی تھی جماعت کے ساتھ، اور بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ دور دور سے آتے تھے۔ آج تو ایک محلے میں کئی مساجد ہیں، لوگ 2-3 میل چل کے جایا کرتے تھے قرآن پاک سننے کے لیے، 20 تراویح ادا کرنے کے لیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں جب مسجد نہیں تھی، کہ ہمارے چچا کا گھر بہت بڑا تھا، تقریباً ان کے ایک کمرے میں 40 سے 50 آدمی صف کی صورت میں کھڑے ہوتے تھے، اور وہ خود میرے چچا تراویح پڑھاتے تھے۔ لوگ دور دور سے آتے تھے، اور تراویح کے بعد چائے کا اہتمام ہوتا تھا، ہر بندہ چائے پی کے جاتا تھا۔ یہ لوگوں کے اندر ذوق تھا، شوق تھا۔ آج پہلے لوگوں کو بتایا جاتا ہے تراویح کے لیے، اور پھر جو آنے والے آتے نا، کوئی 4 پڑھ کر، کوئی 6 پڑھ کر، کوئی 8 پڑھ کر وہ جا رہا ہے، اور بڑے بڑے مفتیان ہیں سوشل میڈیا کے، یہ بحث چھیڑ کے بیٹھے ہیں کہ تراویح تو ایک سزا ہے، یہ کوئی سنت تو نہیں ہے، تراویح کا سرے سے کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے۔ میں ان مفتیان کا کیا نام لوں، ہر مکتب بائی فکر کے، اور جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں وہ دلیل دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سے اہتمام کیا تھا، اور اس پر اجماع ہے، اور اجماع بھی اجماع سکوتی ہے، اس میں کسی بندے نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن اڑا دیتے تھے جو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا تھا۔ اللہ کے بندو،
جو اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے اس کے آگے سر جھکانے کے لیے آ جائے، اس کے قرآن کی تلاوت کرے، اس کا سر کاٹنے کی کون سی عجیب وجہ سامنے آ گئی۔ بہرحال جس نے ایمان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ حدیث کی جو سی بھی قسم ہے، ہم اس کو حدیث مانتے ہیں۔ جس نے راتوں کا قیام کیا اور دن کا روزہ رکھا، ایمانا و احتسابا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس رمضان کے اندر عبادت کی اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔